جی آج بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی متحدہ اور وفاق میں جو ان کے نمائندے ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، اس حوالے سے اتحادی کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس تھا، تو اس اجلاس میں جو ہے وہ 7 بجے کا تھا، لیکن اس میں دیر کر دی گئی ہے، اور اس کا وجہ جو ہے یہ تھی کہ وفاقی نمائندے جو ہے وہ ابھی تک کراچی نہیں پہنچے تھے، اور جو متحدہ کا وفد ہے وہ گورنر ہاؤس میں ان کا انتظار کرتا رہا، اور وہاں پہ یہاں آصف علی زرداری کچھ دیر کے لیے بلاول ہاؤس سے نکل کے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کر کے پھر واپس آ گئے ہیں، اور ابھی وقت جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں بلاول ہاؤس، اور وہاں پہ اسی مسئلے پہ ڈسکس ہوگا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں سندھ میں، اس حوالے سے جو اختلافات ہیں جو اتحادیوں میں، ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ طے کیا جائے، اور متحدہ کو اس بات پہ راضی کیا جائے کہ 15 جنوری کو ہی بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے ان سے بات کرے گی، اور متحدہ اپنے حساب سے جو ان کا مطالبہ ہے کہ اگر ان کا جو ہے وہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو وہ اپنا اسٹریٹجی بنائے گی، لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ کہنا قبل وقت ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ کیا موقف اختیار کریں گی، لیکن یہ بہرحال تمام اتحادیوں کی کوشش ہے کہ دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ بٹھا کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، قاضی آصف آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہمارے نمائندے سہیل رب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سہیل رب، آپ سے جاننا چاہیں گے، ایاز صادق کی قیادت میں حکومتی وفد اس وقت کراچی جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے اپنی حکمت عملی بنا لی ہے، کیا پکچر کلیئر سامنے آئی ہے اب تک کچھ؟ اگر ہم پکچر کی بات کرتے ہیں کہ کلیئر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، تو ابھی اس وقت یہ کہنا قبل از وقت ہوگا جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ جو ان چیزوں کے معاملات ہیں، یہ جب الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا کہ 15 جنوری الیکشن کی ڈیٹ ہوگی، بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہوں گے، اس کے بعد کل سے جو ہے وہ یہاں پہ اگر کہا جائے سیاسی پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا، اور مطلب پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہو گئی، کیونکہ کل خالد مقبول صدیقی جو کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بہادرآباد میں بلائی، جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بڑا کرارا مطلب اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بولا کہ اگر آپ ہمارے تحفظات دور نہیں کرتے تو ہم جو ہے وہ ہمارا جو اتحاد ہے اس کو خطرہ ہوگا۔ یہ میسج انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی دیا اور فیڈرل حکومت کو بھی دیا، مطلب وفاق کو بھی انہوں نے میسج دیا کہ ان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ اچھا، ان کے تحفظات پہ اگر بات ہو تو تقریباً اگر ہم گزشتہ سال کے مارچ اپریل میں جاتے ہیں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی، تو جہاں پہ جب تمام اتحادی ملے تھے تو ایم کیو ایم سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ سائن ہوا تھا، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ کراچی میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ نئی حلقہ بندیوں پہ ہوں گے، مطلب جو ابھی حاضر کے حلقہ بندیاں ہیں وہ قابل قبول نہیں تھی ایم کیو ایم کو۔ وہ قابل قبول ایم کیو ایم کو کیوں نہیں تھی؟ وہ قابل قبول ایم کیو ایم کو یوں نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کا کہنا یہ تھا کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اس میں غیر منصفانہ تقسیم ہوئی ہے، مطلب ایک یو سی کو جو ہے وہ کہیں 90,000 ووٹر پہ کاٹا گیا ہے، جبکہ ایک ہی طرف جو دوسری یو سی ہے اس کو 30,000 ووٹر پہ کاٹا گیا۔ مطلب ان کا آسان الفاظوں میں کہنا یہ تھا کہ جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹر نہیں ہے اور دیگر پارٹی یا پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ 30,000 ووٹ پہ ایک یو سی بنا دیے، مطلب 30,000 ووٹ لے کے کوئی ایک چیئرمین آ جائے گا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا ایم کیو ایم کا کہ اگر ہمارے طرف جو ہے وہ 90,000 کی ایک یو سی کر دی ہے، مطلب ان کو ایک چیئرمین جیتنے کے لیے ایم کیو ایم کے مطابق 90,000 ووٹ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، جبکہ ان کا جو ہے وہ 30,000 پہ ایک چیئرمین آ جائے گا۔ دوسرا جو ایم کیو ایم کا تحفظات میں جو ایک شدید انہوں نے اظہار کیا وہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت کراچی کو بلدیاتی انتخابات سے پہلے 25 ٹاؤن کر دیے ہیں۔ 25 ٹاؤن میں کچھ ٹاؤن ایسے ہیں جن کا نام و نشان پہلے کبھی نہیں تھا، جیسے میر بہر ٹاؤن ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ چنیسر ٹاؤن ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید اور بھی اس طریقے کے ٹاؤن ہیں جو کہ یہاں پہ نہیں تھے، ابراہیم حیدری ٹاؤن، اور وہ ایسے ٹاؤن ہے جہاں پہ ایم کیو ایم کا ووٹر نہیں ہے اور ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے۔ تو ایم کیو ایم نے اپنے یہ تحفظات کل سامنے رکھے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کو جو ہے وہ کہا کہ اگر سہیل رب آپ ہمارے ساتھ بھی موجود رہیے گا۔ اس وقت ذرا رخ کریں گے گورنر ہاؤس کا، اور وہاں ہمارے کورسپونڈنٹ کامران شیخ موجود ہیں۔ کامران بتائیے اس وقت گورنر ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، متحدہ وفد کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا اس وقت وہاں پر ایکٹیویٹیز ہیں
اور متحدہ باقاعدہ حلقہ بندیوں کو اپنی ریڈ لائن کہہ رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے منانے کی کوشش کرے گی 15 جنوری کے انتخابات کے حوالے سے۔ کیا اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے؟ عمران، گورنر سنگھ کامران ٹیسوری سے ملاقات جو ایم کیو ایم کے وقت کی ہوئی، اس میں خالد مقبول صدیقی، فیصل سوزواری، جاوید حنیف اور وسیم اختر یہ لوگ شامل تھے۔ اور اس ملاقات میں بھی اس سے پچھلی جتنی ملاقاتیں ہوئی، آج جو ہے یہ ملاقات بڑی دو ٹوک قسم کی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو ایم کیو ایم کو تحفظات تھے، ان تحفظات پر جو پہلے معاہدے ہوئے اور کچھ وعدے وفا نہ ہوئے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج ایک وقت نون لیگ کا جو یہاں پر آیا ہے بلاول ہاؤس میں، تو یہاں پر جو ملاقات ہوئی اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کراچی کی حلقہ بندیوں کا ہے، اور حلقہ بندیاں جو ہے وہ ایم کیو ایم نے بارہا جو ہے وہ حلقہ بندیوں پر اعتراض اٹھایا، اور ان کے جو ہے وہ اس حوالے سے جو معاہدات ہوئے اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر جو آنے والا وفد ہے وہ ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ تحفظات دور ہو جائیں، لیکن اگر تحفظات دور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پہلے بھی ایم کیو ایم یہ ایک دھمکی کی صورت میں حکومت سے علیحدگی کا پیغام دے چکی ہے، لیکن دوسری صورت میں اس پر بھی غور کیا جائے گا کہ اس حوالے سے اے پی سی بلائی جائے یا پھر ریلی نکالی جائے، کیونکہ ان تمام جو اصل مقصد تھا وہ کراچی کی جو پالیٹکس ہے، جس میں ماضی میں ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، بہت بڑا نام رہا ہے، اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کراچی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے نام سے جو ہے وہ کراچی کو جو ہے وہ جانا جاتا تھا۔ ملاقات اور مشاورت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، رزلٹ اب تک سامنے نہیں آیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا جو دباؤ ہے وہ کام کر گیا ہے، وفاق بھی حرکت میں آ گیا ہے، اور ایاز صادق کی قیادت میں حکومتی وفد جو ہے وہ کراچی پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر رپورٹر قاضی آصف، ہمارے نمائندے سہیل رب اور کامران شیخ، آپ تینوں کا بے حد شکریہ۔